الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. قرآن مجید میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ تھی جو ایک مکی صورت ہے. اس کے بعد 4 طویل ترین مدنی صورتیں تھیں، سورۃ بقرہ، آل عمران، النساء اور المائدہ. اس کے بعد آج ہم نے 2 مکی صورتیں مکمل کر لیں، سورۃ انعام اور سورۃ اعراف. ان دونوں میں قریش پر اتمام حجت کا تذکرہ تھا. اتمام تمام کرنے کے معنوں میں، مکمل کرنے کے معنوں میں، اور حجت دلیل، دونوں طرح سے. یعنی سورہ انعام میں قریش کو براہ راست خطاب کر کے ان پر اتمام حجت کی گئی، ان کے سامنے توحید کے دلائل رکھے گئے، آخرت کے دلائل رکھے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل رکھے گئے اور انہیں دعوت دی گئی کہ مان لو. اور سورۃ اعراف جو ہے یہ زیادہ جامع سورت تھی کہ اس کے بالکل آغاز میں قصہ آدم و ابلیس سے کیا کیا، حجت قائم کی. یہ بتایا کہ ایک انسان کا صحیح مقام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کی اس کے لیے حیثیت کیا ہے. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کو قبول کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں ان کا تذکرہ کیا. یعنی ان 6 پیغمبروں کے واقعات سنا کر، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ. اور اس کے بعد ذکر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اب آخری پیغمبر آ گئے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر لے کے گئے تھے اپنی قوم کے سرکردہ افراد کو، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ میری ایک خاص رحمت ہے. کل ہمارا سبق یہاں پر ختم ہوا تھا کہ جو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کی نصرت کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے اور ان کے مشن میں ان کے دست و بازو بنیں گے. اور اس کے بعد اب آ رہی ہے سورۃ انفال. سورۃ انفال کیا ہے؟ قریش پر اتمام حجت ہو گیا، دلائل سے بھی دین کی حقانیت ان پر واضح کر دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا ان پر واضح کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کی اہمیت وہ بھی ان پر واضح کر دی گئی، اور وارننگ بھی دے دی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کو ماننے سے انکار کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سے دوچار کیا کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، قرآن مجید اور سیرت النبی یہ اصل میں ایک ہیں بالکل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول 23 قمری سالوں میں مکمل ہوا، اور ان 23 سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں ایک یتیم بچے کی حیثیت سے آنے کے بعد سے وہی تک اس کا تو اشارتاً ذکر ہے، لیکن اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ تو یوں سمجھیے کہ جیسے ڈے ٹو ڈے انسٹرکشن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے. اور یہ جو سورۃ اعراف میں واقعات سنائے حضرت نوح کے، حضرت ہود کے، حضرت صالح کے اور باقی پیغمبروں کے، اس کا حاصل کیا تھا کہ اگر تم مانو گے تو بچو گے اور اگر تم مانو گے نہیں تو پھر ہلاک کر دیا جاؤ. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعتبارات سے باقی پیغمبروں سے مختلف بھی بنایا ہے. یعنی ان جیسا تو ہے ہی ہے، ان جیسا تو ہے ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے کی آخری کڑی ہیں. لہذا ہم جو کل پڑھ کے آئے ہیں
کہ ہر پیغمبر نے آ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ ہر پیغمبر نے آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی تلقین کی۔ ہر پیغمبر نے کہا کہ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی کیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری رسول تھے اور آپ کی امت آخری امت تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یک بارگی تباہ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی قسطوں میں آیا، اور اس کی پہلی قسط جو ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم بچے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، 8 برس کی عمر میں دادا کا انتقال ہوا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تایا ابو طالب خاندان کے سربراہ بنے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی روایت کے مطابق اپنے اس چچا کی ڈائریکٹ سپرویژن میں چلے گئے۔ ابو طالب کوئی امیر آدمی نہیں تھے، لہذا وہ آپ کو سلور سپون کے ساتھ فیڈ نہ کر سکے۔ آپ کو بچپن میں انتہائی مشقت والی زندگی گزارنی پڑی۔ خود آپ کے اپنے فرمان کے مطابق میں نے بڑے معمولی معاوضے پر فلاں گھرانے کے جانور چرائے ہیں۔ کہاں چرائے ہیں؟ فیصل آباد میں نہیں، مکہ مکرمہ میں، جہاں نارملی ٹیمپریچر 50 ڈگری تک جاتا ہے۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ کے چچا نے آپ کو تجارت کے پیشے سے وابستہ کیا۔ آپ تاجر نہیں تھے، اس لیے کہ آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا، آپ لوگوں کا مال لے کے جاتے تھے اور اس میں سے آپ کو کمیشن ملتا تھا۔ اس میں آپ نے ایک ریپیوٹ بنائی کہ ہاشمیوں کا یہ نوجوان عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ڈفرینٹ قسم کا سیلز مین ہے، یہ اپنے مال کا نقص بتا کر بیچتا ہے اور مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مکے والوں نے کہا کہ یہ صادق ہے، امین ہے، سچا ہے، ٹرسٹ وردی ہے۔ مکے میں ایک خاتون بھی تھی، 2 دفعہ کی بیوہ، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، بہت مالدار تھی، یہ بھی لوگوں کو اپنا مال دے کر بھیجتی تھی۔ اچھا، ان کی بھی ایک ریپیوٹ تھی کہ مکے میں وہ الطاہرہ کے نام سے مشہور تھی، پاک باز خاتون۔ جب انہوں نے محمد بن عبداللہ کی ریپیوٹ سنی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں بلایا کہ تم میرا مال لے کر جاؤ، اور ساتھ اپنا ایک غلام بھی بھیجا، میسرہ نام تھا اس کا، اور اس سے کہا کہ یہ جو کہیں کرنا، بس ان کو اچھی طرح آبزرو کرنا، پھر مجھے آ کر رپورٹ دینا۔ اس سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نفع کما کر لائے، لیکن میسرہ نے رپورٹ دی کہ اس شخص نے مال بیچنے کے لیے اشارتاً بھی جھوٹ نہیں بولا اور کسی کو دھوکہ دینے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ میں نے اس شخص کے بارے میں جو سنا تھا میں نے اس کو بہت آگے پایا، تو حضرت خدیجہ نے میسرہ کو آزاد کر دیا۔ اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ خواب دیکھے تھے، جن میں سے ایک خواب یہ تھا کہ سورج جو ہے وہ ان کے گھر میں آ گیا ہے اور دنیا جہان سے لوگ اس سورج سے روشنی لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل تھے تو کرشی، لیکن حق کی تلاش میں وہ عیسائی ہوئے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری ورشن جو تھا وہی تھا، وہ وہی کا وہ انجیل ہی تھا، اور عیسائیت ہی اس وقت تھا، صحیح مذہب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو وہ ان کے پاس گئی، ورقہ بن نوفل کے پاس، اور خواب کی تعبیر پوچھی، تو ورقہ نے بتایا تھا کہ تمہارے گھر میں کوئی نبی آئے گا۔ تو انہوں نے سمجھا شاید میرے گھر میں کوئی نبی پیدا ہوگا۔ حضرت خدیجہ نے جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال بیچ کر آئے، بہت نفع ہوا،
تو حضرت خدیجہ نے حضور کو دوہری کمیشن دی، دوہرا نفع دیا، اور ٹھان لی کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ اپنی سہیلیوں سے مشورہ کیا تو نے کہا ہاں ٹھیک ہے کرو۔ تو نے کہا کہ جی میں اب پیغام کیسے بھیجوں؟ عرب کا معاشرہ، کوئی عورت جو ہے وہ پروپوز کرے کسی مرد کو، تو ان کی ایک سہیلی تھی نفیسہ، اس نے کہا کہ میں بات کروں گی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر کے نکل رہے تھے، سامنے سے آئی اور کہنے لگی محمد تم نے شادی نہیں کرنی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی محمد بن عبداللہ نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے شادی کون کرے گی؟ تو نفیسہ نے کہا اگر کوئی عورت تیار ہو تو؟ آپ نے فرمایا پہلے نام تو بتاؤ پھر میں اپنی رائے دوں گا۔ تو اس نے کہا خدیجہ تم سے شادی کرنے کو تیار ہے۔ تو حضور نے کہا کہ اگر خدیجہ تیار ہے تو پھر میں بھی تیار ہوں۔ یعنی صحیح میچ ہو گیا نا، الصادق الامین اور الطاہرہ پاک باز خاتون، بہترین میچ تھا، بہترین کف تھا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنے چچا سے ذکر کیا، تو چچا نے اپنے دونوں بھائیوں کو بلایا، حضرت عباس کو اور ابو لہب کو۔ تو ابو لہب نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بےزتی نہ کروا دینا کہ ہم رشتہ مانگنے کے لیے جائیں اور نہ ہو جائے آگے سے۔ تو اب حضرت عباس نے اسے کنفرنٹ کیا، ایویں نہ الٹی سیدھی مارا کرو، ہمارا بھتیجا جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اسے کوئی عورت پرپوز کرے۔ بہرحال یہ تینوں بھائی گئے، رشتے کی بات کی جا کر، ادھر سے حضرت خدیجہ کا چچا آیا ان کے ولی کی حیثیت سے، تو رشتہ طے ہو گیا۔ ابو طالب نے پوچھا کہ مہر کیا لوگے؟ تو چچا جو ہے وہ اکھلا گیا، اس کی زبان میں لکنت آ گئی، وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ ابو طالب نے کہا ہاں میں سمجھ گیا ہوں کہ تم کافی ہینڈسم اماؤنٹ چاہتے ہو۔ حضرت عباس نے کہا کہ تم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مجھے خواہ گھوڑے پر سوار ہو کر گاؤں گاؤں جانا پڑا، میں تمہیں تمہاری ڈیمانڈ پوری کر کے دوں گا۔ پیچھے سے حضرت خدیجہ بولی کہ یہ مہر میں ادا کروں گی۔ پھر ابو لہب نے بکواس کی، لو جی نمی گل، اب عورت جو ہے وہ مہر ادا کرتی ہے۔ پھر حضرت عباس نے کنفرنٹ کیا کہ منڈا کمدہ ہوئے تو عورت ہر قیمت تے ان لیندی ہے، تیرے بغیر نکھٹو ہوئے تو پائی پائی وصول بھی کرتی۔ بہرحال نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ اب پھر یہ تینوں بھائی گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، نکاح ہو گیا، اور یہ تینوں بھائی اٹھ کے چلے گھروں کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب کے پیچھے پیچھے اٹھ کر جانے لگے۔ تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا، اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے، الا بیتک، اپنے گھر تشریف لے آئیے۔ فبیتی بیتک، میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے، وانی جاریتک، اور میں آپ کی لونڈی ہوں۔ یعنی مکے کے سب سے مالدار خاتون، اور اس نے کہا کہ میں آپ کی لونڈی ہوں، اور لونڈی بن کے دکھایا۔ اب حضرت خدیجہ یہ سمجھتی تھی کہ میرا مال ان کا مال ہے، آپ ان کے مال کو برت رہے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ذرا کچھ پریشان سے تشریف لائے، تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کچھ اپسٹ سے محسوس ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں باہر گھوم رہا تھا، میں نے قافلہ دیکھا، بڑا قسمہ پرسی کا عالم تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، ان کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں تھے، میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا۔ حضرت خدیجہ کو سٹرائک ہوا کہ ہو میرے شوہر چونکہ دیانتدار آدمی ہیں، یہ میری اجازت سے میرے مال کو برت رہے ہیں، اس کو اپنا نہیں سمجھتے۔ تو حضرت خدیجہ نے مکے کے سرداروں کو گھر بلایا اور ان سے کہا کہ تم سب گواہ رہو، میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد کو ہبہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے جو کہا تھا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ بہرحال 40 برس کی عمر میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا، اور اس پر بھی جو حضرت خدیجہ کا کردار ہے غیر معمولی ہے۔
کہ آپ گھبرائے ہوئے تشریف لائے، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے بتایا۔ میں نے کہا کہ جی آپ تو انسانوں کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے ہیں، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر وہی لے کر گئی ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس، اس نے تصدیق کی ہے کہ آپ کے پاس وہی فرشتہ آیا تھا جو پہلے فلاں فلاں نبی پر آیا تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنا دیا ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہارے قبیلے کے لوگ تمہیں نکال دیں گے۔ تو آپ نے حیران ہو کر پوچھا واقعی؟ میں نے کہا ایسے ہی ہوگا۔ بہرحال 10 سال حضرت خدیجہ زندہ رہیں۔ اس کے بعد اب چونکہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤٹ رائٹ سپورٹ دی، اور یہ خاندانی سپورٹ جو ہے یہ ہم شہروں کے رہنے والے لوگ اس کو نہیں سمجھتے، دیہاتوں میں اب بھی خاندان کا تصور ہے، شہر میں ختم ہو گیا۔ صرف ووٹ کا موسم آتا ہے تو پھر راجپوتوں کے ووٹ جو ہے وہ راجپوتوں کو، اور ڈوگروں کے ڈوگروں کو، اور رائیوں کے رائیوں کو مل جاتے ہیں، ورنہ ساتھ والے گھر کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں کون رہتا ہے۔ جبکہ دیہات میں ہر شخص اپنے خاندان سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں جائیں، کوئی XYZ خاتون ہی گزر رہی ہوتا، آپ سب سے پوچھیں کہ یہ کون ہے، تو نام شاید بعد میں بتائے گا، تو یہ پہلے بتائے گا کہ گجراں دا، کہ رائیاں دا، کہ راجپوتاں دا۔ اور یہ کسی دیہات کے تھانے میں آپ جائیں، صدر تھانے میں آپ جائیں، ابھی مدینہ ٹاؤن تھانے میں چلے جائیں، پیپلز کالونی میں چلے جائیں، خالی پڑا ہوا ہوگا، لیکن وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو ٹھٹ کے ٹھٹ ملیں گے۔ دیہات کے تھانے میں کون ہوتے ہیں ٹھٹ؟ اگر کوئی ارائی پکڑا گیا ہے تو ساری ارائیں اس کے پیچھے ہیں، راجپوت پکڑا گیا تو راجپوت اس کے پیچھے ہیں۔ تو یہ خاندانی نظام ہے۔ ابو طالب نے ایک بہترین سربراہ خاندان کا کردار ادا کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ دی، اور قریش کے بار بار کے مطالبے کے باوجود کہ اس کو ہمارے حوالے کرو، اس نے نہیں دیا۔ یہاں تک کہ جب قریش نے کہا کہ اگر تم اس کو ہمارے حوالے نہیں کرتے تو ہم تمہارا بائیکاٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کر دو۔ محرم سن 7 نبوی سے محرم سن 10 نبوی تک بائیکاٹ ہوا بنو ہاشم کا۔ انہیں 2 اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ گھاٹی میں قید کیا گیا، ادھر بھی اونچا پہاڑ، ادھر بھی اونچا پہاڑ، ادھر بھی پہرا، ادھر بھی پہرا۔ 10 نبوی کو آپ باہر آئے ہیں، اور آتے ہی رمضان المبارک میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے، اور اس کے بعد ابو طالب کا انتقال۔ اس کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا۔ اکثر سیرت نگاروں نے اس کو مینشن کرنا مناسب نہیں سمجھا، یا کچھ تحریف ہوئی ہے۔ بہرحال ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا، اور اس نے آتے ہی 2 ہفتوں کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ مکہ ایک ہی قبیلے کا شہر تھا، یا وہاں پر کوئی کرشی رہ سکتا تھا، یا کرشی کا حلیف رہ سکتا تھا، یا کرشی کا غلام رہ سکتا تھا۔ تو آپ نے 1-2 سرداروں سے پناہ مانگی، انہیں پناہ نہیں دی۔ آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں جو کچھ ہوا آپ کو معلوم ہے۔ واپس ایک مشرک مطعم بن عدی نامی شخص کی پناہ لے کر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اب چونکہ طائف سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر شکوہ آیا، ایک بڑی گہری مناجات ہے طائف سے واپسی پر، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، اپنے وسائل کی کمی، اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے دشمن کے جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اور تو نے میرا معاملہ ان کے حوالے کر دیا۔ لیکن وہ شکوہ میرا نہیں، عبد السمی کا نہیں، آپ کا نہیں، اللہ کے رسول کا شکوہ تھا۔ لہذا ساتھ ہی فرمایا ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، لیکن اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا، اور میں اس کی جو انٹرپریٹیشن کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ ٹھوکنے کے لیے، آپ کے آنسو پوچھنے کے لیے، آپ کو ری ایشور کرنے کے لیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور آتے ہی
یعنی 11/9 رجب میں آپ کو معراج ہوئی. رجب کا تو اینڈ تھا، 27 رجب اینڈ ہے. اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے. اور حج کے موسم میں منی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب یعنی مدینہ منورہ سے آئے ہوئے 5 افراد سے ملاقات کی اور انہیں اپنا تعارف کروایا. انہیں پہچان لیا کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں، آؤ ہم ان سے پہلے ان پر ایمان لیں. اب ایک دروازہ کھل گیا نیا، مکہ بند ہو گیا، مدینہ کھل گیا. اگلے سال 12 افراد آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی اور انہوں نے ایک معلم کا تقاضا کیا، قرآن مجید پڑھانے والا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقری قرآن پڑھانے والا بنا کر بھیجا. 1 سال انہوں نے قرآن مجید پڑھایا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ صرف لفظاً نہیں پڑھایا، انہیں گھوٹ کر بھی پلایا اور شاید انجیکٹ کر دیا ان کے خون میں. تو قرآن مجید جب ان کے اندر گیا تو وہ شیر بن گئے اور عرب کے سورماؤں کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا. اگلے سال آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیشکش لے کے آئے کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے ہم آپ کو متبنہ بناتے ہیں اور ویسے ہی آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی کرتے ہیں. آپ نے پیشکش قبول کی. یعنی ذو الحج میں یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے 2 مہینے کے بعد ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی پہلے 6 ماہ کے اندر 3 کام کیے. پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی اور خود اس کی تعمیر میں حصہ لیا. اور دوسرا کام یہ کیا کہ آپ نے مسلمانوں کے درمیان ایک بھائی چارہ قائم کیا، مواخات. مواخات کیا ہے کہ آپ نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے مدینے کے جو قبائل تھے، اوس، خزرج، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ 3 یہودیوں کے قبیلے تھے، ان کو آپ نے ٹیبل پر بٹھایا اور انہیں متوجہ کیا کہ یہ تم کیوں آپس میں لڑتے رہتے ہو اور قتل و خون کرتے رہتے ہو، ایک دوسرے کا نقصان کرتے رہتے ہو. تم مل کر بیٹھ کر ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے معاملات کو طے کیا کرو. یعنی ایشوز کا ملٹری سولوشن لینے کی بجائے تم پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈا کرو. پھر اگلا سوال آیا کہ پھر بھی اگر کوئی فریق نہ مانے تو؟ انہوں نے کہا پھر کسی آدمی کو مقرر کر لو اپنے میں سے کہ جس کا فیصلہ جو ہے وہ تم سب ماننے کے پابند. انہوں نے کہا کہ پھر ہم آپ ہی کو یہ اعزاز دیتے ہیں کہ اگر ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے کوئی معاملہ طے نہ کر سکے تو پھر آپ کا فیصلہ آخری ہوگا. اندر امن ہو گیا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکلے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ